ایگزاما کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اس کی شکایت بہت سننے کو ملتی ہے. جی اگین ایگزاما ڈرائنیس کی بہت سویئر فارم ہے. تو ڈرائنیس جب حد سے بڑھتی ہے تو اسکن میں اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اسکن میں سوجن ہو جاتی ہے. اگر ہم ڈرائنیس کو جلدی ریزالو نہ کریں تو وہاں پہ آپ خارش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور خارش سے وہاں پہ اسکن بیریئر بریچ ہو جاتا ہے, پھر سیکنڈری انفیکشنز آ جاتے ہیں اور وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے پورے جسم کے ساتھ. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جن کی تھوڑی سی ڈرائی اسکن ہے اپنے موئسچرائزر کا خیال اس طرح سے رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی شاور لیں تو ویٹ اسکن کے اوپر, ڈیمپ اسکن کے اوپر آپ نے موئسچرائزرز اپلائی کرنے ہیں. وہ سمپل کوکونٹ آئل بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی آرگینک آئل ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی سمپل موئسچرائزر ہو سکتا ہے. اب اگر آپ ایک دفعہ ڈیمپ اسکن کے اوپر موئسچرائزر لگا لیتے ہیں تو آپ کو سارے دن کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک تو وہ اچھے سے ابزارب ہو جاتا ہے اور ایک بیریئر کریٹ کر دیتا ہے آپ کی پوری اسکن کے اوپر, تو آپ ڈرائنیس سے بچے رہتے ہیں. اچھا, اور یہ جو ہمارے پاس ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسکن روٹین بنائے, اسکن روٹین 2-3-4 چیزیں لگا کے ہم اپنے چہرے کو جو ہے نا اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو اسکن روٹین کو فالو کرنا؟ اچھا فضا, کچھ لوگوں کو تو ضروری ہوتا ہے. لائک اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے, جیسے ایکنی ہے, تو ایکنی والوں کو اپنے ایکٹیوز لگانے ہیں جو بھی ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہیں. اگر ڈرائنیس ہے تو آپ کو ایک خاص قسم کے موئسچرائزرس لگانے ہیں. کسی کو کچھ اور پرابلم ہوتی ہے, روزیشیا کا پرابلم ہے, تو اس کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کو لگانی ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایکٹیوز آپ اسکن پہ لگائیں گے تو اسکن ڈیفینیٹلی اریٹیٹ ہوگی, آپ کو چھوٹے چھوٹے بمپس بن جائیں گے, اریٹیشن ہوگی, ایچنگ ہوگی. تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ لو اینڈ سلو اسٹارٹ کریں, اور بالکل بہت ساری چیزیں دیکھ کے ٹرینڈنگ میں انسٹا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہر چیز نہ لگائیں اپنی اسکن کے اوپر. کیونکہ میں نے بہت ساری ٹین ایجر بچیوں کو دیکھا ہے جن کو اسکن کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, اسکن بالکل ینگ پلم ہائیڈریٹڈ اسکن ہوتی ہے اور نائسینامائڈ لگا رہی ہیں. نائسینامائڈ کا کیا رول ہے اتنی ینگ اسکن کے اندر؟ کچھ رول نہیں ہے. الٹا آپ اتنا ہائی کنسنٹریشن میں 10% نائسینامائڈ لگا لیں گے تو آپ کی اسکن کا بیریئر بریچ ہو جائے گا. ایکنی ہوتی نہیں ہے, ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو اس لیے جب تک آپ کو ایکنی ہے ہی نہیں تو آپ کو نائسینامائڈ کچھ نہیں کہے گا, رائٹ. یا پھر آپ 25 ایئرس کے بعد شروع کریں, جب آپ کی اسکن میں ڈی ہائیڈریشن شروع ہو گئی ہے یا کولیجن جانا شروع ہو گیا ہے. تو میں خیال ہے 25 سے پہلے کچھ خاص اسکن کیئر کی سچ ضرورت نہیں ہوتی, اور جتنے اسٹیپس بڑھاتے جائیں گے آپ اسکن کو ڈیمیج کرتے جائیں گے. کچھ بھی ہے کیمیکل ہی ہوتے ہیں نا, کیمیکلز ہیں بالکل. تو یہ ہائلورونک سیف ہوتا ہے, بچے بڑے سب لگا سکتے ہیں کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہائلورونک بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا. مجھے ہائلورونک ایسے بالکل سوٹ نہیں کرتا. میں جب بھی لگاتی ہوں مجھے ایکنی ہو جاتی ہے. تو وہی ہے کہ اوور ڈو ہے نا, مطلب ہائیڈریشن ہے. تو سم ٹائمس ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئلی اسکن ہے اور آپ نے اوپر بہت زیادہ ہائلورونک ایسے لگانا شروع کر دیا ہے, تو وہ ایک موئسچرائزنگ ایجنٹ ہے, اس نے آپ کے پورس کلاگ کرنا شروع کر دینے ہیں اور کچھ دنوں میں ایکنی بڑھ جانی ہے. تو اس لیے پلیز اپنی اسکن کو سمجھیں, اور جب بھی آپ اسٹارٹ کریں تو کسی ایک پروڈکٹ سے اسٹارٹ کریں. اس کو پورے 4 ہفتے دیں, اس کو دیکھیں کہ کیسے ورک کرتا ہے, سوٹ کیا ہے نہیں کیا, اس کے بعد کچھ اور ایڈ آن کرنا ہے. تو اسی طرح آپ نے, اس کو ہم چیلنج ٹیسٹ کہتے ہیں, کہ آپ نے ہر پروڈکٹ کو ایک چیلنج دینا ہے اتنے ٹائم پیریڈ کا کہ یہ سوٹ کیا ہے میرے ساتھ یا نہیں کیا. اس کے ساتھ پھر آپ نے کچھ اور کمبینیشنز بنانے ہیں, اور بہت سارے کمبینیشنز الگ الگ نہیں بنانے ہیں. اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور ملیں ایک دفعہ, اپنی اسکن کا معائنہ کرائیں کہ آپ کی اسکن کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, ڈرائی ہے, آئلی ہے, کمبینیشن ہے یا سینسٹیو اسکن ہے. پھر ہر اسکن کے کمبینیشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر کوئی ہر پروڈکٹ یوز نہیں کر سکتا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جب جانا چاہیے, جو ڈرائی اسکن والے, اسپیشلی جو سینسٹیو اسکن والے جو لوگ ہیں, ان کو تو یہ اپنے میک اپ پروڈکٹس بھی جا کے ڈرماٹولوجسٹ کو دکھانے چاہیے, یا پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو یہ فاؤنڈیشنز, یہ جو پریپ کرتے ہیں پہلے اسکن کو, اب تو پہلے کیونکہ بیس دوسری ہوتی تھی جو اسٹک فارم میں لگاتے ہوتے تھے لوگ, یا پھر کیک فارم میں لگاتے ہوتے تھے, اب تو دوسری چیزیں آ گئی ہیں. اب ساری دنیا جو ہے وہ لکوڈ پہ چلی گئی ہے. اسٹکس بھی ہیں تو اس کی بھی اندر بہت موئسچر ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن ٹائپ فاؤنڈیشن کون سی ہے. اب کوئی بھی عورت فاؤنڈیشن کے بغیر نہیں, بلکہ مرد بھی فاؤنڈیشن کے بغیر نہیں چلتے. تو آپ کو اپنی اسکن ٹائپ پتہ ہونا چاہیے. ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں تو اپنی یہ سب پروڈکٹ بھی ان کو پوچھیں, دکھائیں, تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ اس پروڈکٹ کے اندر کیا ہے, آپ کو کس طریقے کی لومینس چاہیے, ڈرائی کے لیے چاہیے, آئلی کے لیے نہیں. بالکل بالکل. اور اچھے برانڈس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, جیسے فار آئلی اسکن لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ دس از نان کومیڈوجینک, کہ آپ کی ایکنی نہیں کرے گی, دس از فار آئلی اسکن. اور پھر آج کل تو اچھے برانڈس جو ہیں وہ سن پروٹیکشن بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. فاؤنڈیشن کے اندر یہ SPF ہوتا ہے, انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ 50 ہے, یہ 30 ہے, اور اس میں +++ کے سائن بھی بنے ہوتے ہیں. مطلب ایک سن بلاک کی جو اچھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ آج کل فاؤنڈیشنز میں بھی ہمیں مل رہی ہیں. ہاؤس لیب کی, میک کی, بہت سی ایسی بیسز ہیں جن کے اندر یہ آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی
ہی اچھا کامبو ہوتا ہے کہ آپ کو سن بلاک بھی مل رہا ہے, آپ کو سن سے بھی کوریج مل رہی ہے, اور ایک اچھا سا فاؤنڈیشن بھی ہے. اور اب تو بہت اچھے سیرم ساتھ ایڈ کیے ہوئے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے نائسینامائڈ, ہائلورونک ایسڈ, وائٹامن سی وغیرہ ایڈڈ ہوتے ہیں ان دا فاؤنڈیشن, تو آپ کو الگ سے پریپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سارے سیرمس اس کے اندر ہی ہیں, تو سن بلاک بھی اندر ہی ہے, تو آپ بس ایک فاؤنڈیشن لگائیں اینڈ یو آر آل سیٹ ٹو گو. اچھا, واٹ اباؤٹ دی ٹونرز؟ ٹونرز کے پیچھے بہت لوگ پاگل ہیں آج کل, بڑا ٹرینڈنگ میں ہے, مسٹ ہو گئے, ٹونر ہو گئے, فیس اسپریز ہو گئے, اچھی کمپنیز کے, کسی بھی فروٹ کے ہو گئے, کھیرے کے ہو گئے, کسی قسم کے کوئی ایسے جو مسٹ چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی بہت ٹرینڈنگ ہے. تو یہ ہمارے چہرے کو نقصان تو نہیں کرتا؟ کیونکہ ہر کوئی خریدتا بھی ہے, ملک سے باہر جاتا ہے تو لیتا ہے, برانڈس خریدتا ہے, تو از دیٹ اوکے ٹو یوز؟ یس, خاص طور پہ میسلر واٹر کا بہت زیادہ رول ہے, میں خود ان کو بہت مانتی ہوں. میسلر واٹر یا ٹونر آپ نے یوزلی یوز کرنا ہوتا ہے جب آپ سارا دن گزار کے واپس آتے ہو, تو جو گرد و غبار اور ساری چیزیں ہیں, آپ نے ڈسٹ, بیکٹیریا, ان کو ریموو کرنے کے لیے ایک دفعہ میسلر واٹر اپنے کاٹن پیڈ پہ لیں, 2-3 ڈراپس, اور اس کو اچھے سے وائپ کریں, تو ایک تو آپ کے پورس کلینز ہو جائیں گے. اس کے بعد کلینزر یوز کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا لیو آن چھوڑ دیتے ہیں, اس کو میری ڈرماٹولوجی نہیں مانتی کہ آپ ٹونر کو, کیونکہ ٹونرز ہوتے ہیں الکوہل بیسڈ, بڑے ہارش ان میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں, تو آپ ان کو لیو آن چھوڑ نہیں سکتے, لگا کے لوگ سو جاتے ہیں. اچھا, تو وہ کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوگا, اریٹیشن ہوگی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کا تھوڑی دیر کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کی اسکن کے ساتھ, جسٹ فار کلینزنگ, اور اس کے بعد اپنے کلینزر سے چہرہ واش کریں, اس کے بعد اپنے موئسچرائزرز یا اپنے ایکٹیوز لگائیں اور پھر سوئیں. ٹونرز لگا کے آپ نے سونا نہیں ہوتا بالکل بھی, یا صبح لگایا اور اس کے اوپر ہی سن بلاک لگا لیا, تو یہ ہیلدی روٹین نہیں ہے. آپ نے ٹونر کو ہمیشہ واش آف کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے موئسچرائزرز لگانے ہیں, یا جو بھی آپ کے ایکٹیوز ہیں یا جو بھی آپ کی روٹین ہے وہ آپ نے لگانی ہے. تو جو ٹونرز ہیں ان کو کاٹن پیڈ سے یا ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں؟ ہاتھ کی مدد سے یہ ہوگا کہ وہ وائپ آف نہیں ہو سکے گا نا, آپ نے تو ڈسٹ ریموو کرنی ہے. اچھا, ٹونر ٹو ریموو دی ڈسٹ, میک اپ, ایوری تھنگ, تو وہ اس سے ایک دفعہ آپ کے پورس کلینز ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ اپنے فیس واش سے یا کلینزر سے چہرہ دھو گے تو وہ ڈبل کلینزنگ ہو جائے گی. تو اٹس اے ویری گڈ روٹین کہ آپ ضرور اس کو انکارپوریٹ کریں اپنی روٹین میں. یہ جو ایگزیما اور ڈرائی اسکن والے پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے, تو یہ کیا یہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے, یہ جو آتے ہیں کیا کہتے ہیں آئل بیس کلینزرز آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو بس جیسے تیل کو منہ پہ لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے تیل کو منہ پہ لگایا, میک اپ بھی صاف ہو گیا, اور ایسے منہ بھی دھو لیا, پانی سے صاف کیا, تو بالکل سافٹ سی ببلی سی اسکن ہو جاتی ہے, نرس سی. بالکل. اور اب تو میسلر واٹر بھی اب ڈرائی اسکن کے لیے آ چکے ہیں. جیسے ٹونر ہوتے تھے نا پہلے, اب بڑے ایڈوانس ٹونر ہیں, وہ لپڈ بائی لیئر میں ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے ارد گرد چکنائی ہوگی اور اندر انہوں نے رکھا ہوگا ٹونر, مطلب چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں. تو اب ڈرائی سینسٹیو اسکن کے لیے بھی ٹونرز آ چکے ہیں, تو یو جسٹ ہیو ٹو گو اور چیک, اور ان کو پڑھیں کہ کون سا ڈرائی اسکن کے لیے ہے, کون سا آئلی اسکن کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئل بیس کلینزرز بھی بہت اچھے ہیں, اس سے تو آپ کو اور اچھی ہائیڈریشن بھی ملے گی. لیکن اگین ہوگا یہی کہ آپ پہلے اس کو لگائیں گے, مساج کریں گے, اور پھر وائپ آف کریں گے اپنے کاٹن پیڈ کے ساتھ, اور پھر اچھی جینٹل کلینزر سے اپنا چہرہ دھوئیں گے, اور پھر گڈ اماؤنٹ آف موئسچرائزر جو کہ جس میں سیرامائڈس ہو, نائسینامائڈ ہو, ہائلورونک ایسڈ ہو فار ڈرائی اسکن. یہ والے موئسچرائزرز بہت سوٹ کریں گے ڈرائی اسکن والوں کو. پرفیکٹ.